صحابہ کرام رضوانُ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے اشارے پر مر مٹنے والے تھے، اسی وجہ سے کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں۔ قرآن نے ان کو کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ آج ہم جو دنیا کے اندر پریشان ہیں، مختلف بیماریوں نے ہمارا گھیراؤ کر لیا ہے۔ پہلے وائرس آ گیا تھا، کرونا وائرس، ابھی ڈینگی وائرس آ گیا، کوئی اور وائرس آ جائے۔ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ جب ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، نبی کی محبت کے ہم دعوے دار تو سب ہیں، لیکن میرے دوستو نبی کی پوری اطاعت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کتنی محبت ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اللہ کے نبی اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اس وقت تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اب تو کامل مومن ہو گیا ہے۔ تھوڑی سی بات جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام پھر اس چیز کو پسند کر لے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر دیکھی سرخ رنگ، حدیث کے اندر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی چادر ہے؟ کیونکہ جب آدمی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس صحابی کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس چادر کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اس صحابی نے جا کر اس چادر کو تندور میں پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ چادر کدھر گئی ہے؟ صحابی نے کہا میں نے تندور میں پھینک دی ہے۔ آپ نے فرمایا گھر میں عورت کسی کو دے دے تو کام آ جاتی، لیکن صحابی سے اتنا برداشت بھی نہ ہوا کہ میرے نبی نے ایک چیز کو ناپسند کیا اور میرے پاس رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکان سے گزر ہوا تو بڑا عالی شان اور خوبصورت بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو بتایا گیا یہ فلاں آدمی کا مکان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے چلے گئے۔ دوسرے دن وہی صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے ملاقات کی، بیٹھ گیا سامنے، لیکن آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، کوئی دھیان نہ دیا، تو وہ صحابی سمجھ گئے۔ بعد میں دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ دوستو کیا بات ہے، آپ نے آج میری طرف توجہ نہیں کی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی ناراضگی کی علامت موجود ہے۔ صحابہ کہنے لگے اور تو ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے، ہم ایک مکان سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو ہم نے بتا دیا یہ آپ کا مکان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ صحابی نے کہا اچھا میرے مکان کی وجہ سے آپ ناراض ہیں۔ اس نے کدال لی اور جا کر سارے مکان کو برابر کر دیا۔ دوسرے دن آپ کا وہیں سے گزر ہوا، آپ نے کہا ادھر ایک عالی شان محل بنا ہوا تھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اس صحابی نے مکان کو برابر کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن اگر تم بھی دنیا کی محبت میں پڑ گئے تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے اتنا بڑا محل اس کو برابر کر دیا۔